میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم ان گناہوں پر نظر ڈالیں جو انسان کرتا ہے تو وہ بہت سے ہیں، کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اگر اس کے بعد نیکی کی جائے تو وہ گناہ خود بخود مٹ جاتا ہے، چاہے اس کے لیے خاص طور پر استغفار نہ بھی کیا گیا ہو۔ لیکن جب کوئی بڑا گناہ کیا جائے تو اس کے لیے خاص طور پر توبہ اور استغفار ضروری ہے۔ بدقسمتی سے شیطان ہمیں پہلے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمیں اللہ کی رحمت کے بارے میں شک میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں اس کے خلاف توازن قائم کرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ ہم شیطان کے وار سے پہلے بھی خود کو بچائیں گے، اور جب ہم اللہ سے رجوع کر لیں گے تو پھر اسے ہمیں اس وہم میں نہیں ڈالنے دیں گے کہ ہماری بخشش نہیں ہوئی۔ یہی ذہنی کشمکش بعض اوقات انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ اللہ ہمیں سورہ آل عمران میں تسلی دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے۔ پچھلے بیان میں ہم نے جنت کی طرف دوڑ لگانے کی بات کی تھی، اور اس بار ہم ان لوگوں کو تسلی دینا چاہتے ہیں جو یہ سوچ کر پریشان ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کیا ہے یا نہیں، کیونکہ انہوں نے زنا کیا، گناہ میں پڑے، بڑے گناہ کیے، بے حیائی میں مبتلا ہوئے، اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اللہ سے معافی مانگی اور اپنی زندگی کے طریقے اور عادات کو بدل لیا تو جنت تمہارے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ آپ نے سنا، اللہ فرماتا ہے کہ چاہے تم نے زنا کیا ہو، شراب نوشی کی ہو، جوا کھیلا ہو یا کوئی اور بڑا گناہ کیا ہو، اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اپنی زندگی بدل لی تو یاد رکھو جنت تمہارے جیسے توبہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس خوبصورت آیت 135 سورہ آل عمران کو سنیں۔ جنہوں نے بے حیائی میں ملوث ہو کر زنا، بدکاری، فحاشی، برہنگی، فحش مواد یا کسی بھی اور گناہ میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، اور وہ جان بوجھ کر ان برے راستوں پر دوبارہ نہیں چلتے، تو ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گناہ کے بعد دو چیزیں ہوئیں، معافی مانگی گئی اور وہ دوبارہ ان برے کاموں کی طرف نہیں لوٹے، ان کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ کی نظر میں آپ کو آپ کے ماضی سے پرکھا نہیں جائے گا۔ آپ کا ماضی بس ماضی ہے، اسے بھول جائیے، اسے پیچھے چھوڑ دیجئے۔ بعض اوقات تو آپ کو اس پر ہنسی بھی آ سکتی ہے، جیسے حضرت عمر کبھی کبھار ہنسا کرتے تھے کہ وہ کیسے کھانے یا لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بعد میں وہ اس پر ہنستے تھے اور کہتے تھے ہم کتنے بیوقوف تھے۔ دیکھو اللہ نے ہمیں کس قدر نوازا اور ہدایت دی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے ماضی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو، کیونکہ آپ کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ یہ ایک بڑی آزمائش ہے کہ آپ اپنے ماضی کو اپنے حال پر حاوی کر لو، بجائے ان گناہوں کے جو آپ نے کیے تھے، جو کہ اپنی جگہ ایک مشکل وقت تھا، مگر اب جب آپ بدل چکے ہو تو ماضی کو بھول جاؤ۔ وہ ختم ہو چکا، وہ تاریخ بن چکا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ کو کبھی بھی اپنے گناہوں کا کسی کے سامنے اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بھی سامنے نہیں۔ جب آپ نے اللہ سے سچی توبہ کی، وہ گناہ مٹا دیے گئے، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی بھلا دیا گیا، تو کبھی بھی ان کا ذکر نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت کو دیکھیں تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا آپ نے کوئی گناہ کیا تھا، کہیے نہیں، کیونکہ میں اس کے برابر ہوں جس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں، اور وہ گناہ مٹا دیا گیا، ختم ہو چکا۔ میں اس بارے میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ میرے رب نہیں ہیں، آپ قیامت کے دن کے مالک نہیں ہیں، اور آپ کو میرے ماضی کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسا بالکل کہہ سکتے ہیں اور آپ بالکل درست ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے بہت زیادہ برائیاں کی، لیکن جب انہیں اپنے رب کا احساس ہوا
तो उन्होंने अल्लाह से मगफिरत तलब की और अपनी जिंदगी बदल ली, उनके साथ क्या सुलूक होगा? दो चीजें उनकी जिंदगी में हुई। उन्होंने अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगी, उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल लिया। यही वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह की सच्ची मगफिरत है और उनके लिए जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहती होंगी और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। कितना खूबसूरत इनाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने बुराई के बाद नेकी की। अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हारी बुराइयों का जिक्र नहीं करेंगे, बस तुम्हारी नेकियों को शुमार करेंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये वही बात है जिसका अल्लाह जिक्र करता है जब वो बख्शिश के बारे में बात करता है उन लोगों के लिए जो गुनाह कर बैठे। वो दरहकीकत इस आयत में बड़े गुनाहों का खास तौर पर जिक्र करता है जो सूरह आले इमरान में मौजूद है। अगर आप आयत 144, 145 और 146 को देखें तो इनमें दो खूबियां बयान की गई हैं जिनका मैं कुछ देर के लिए जिक्र करना चाहता हूं, जो दिल को बहुत ज्यादा सुकून देती है। शुक्र और सब्र। अल्लाह फरमाता है कि एक मोमिन की हालत सब्र और शुक्र के दरमियान होती है। जब तुम्हें अच्छाई हासिल हो, तुम्हारे दिन अच्छे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन शुक्र कैसे अदा किया जाए? अल्लाह के अहकामात की पैरवी करके, उसकी हिदायतों को पूरा करके और उन चीजों से बचकर जिनसे उसने मना फरमाया है। यही अल्लाह के शुक्र का हकीकी इजहार है। और जब मुश्किलात आए, जब आजमाइशें एक के बाद एक आती रहें, तो मायूस ना हो। अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे और हम बार बार आजमाते हैं, जैसा कि मैंने पिछले बयानों में भी जिक्र किया है। लेकिन आपका फर्ज है सब्र करना और अल्लाह आपको जन्नत देगा। जन्नत सब्र और शुक्र के दरमियान है, इसे याद रखें। एक तरफ शुक्र है और दूसरी तरफ सब्र। जब अच्छाई मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और जब मुश्किलात आए तो सब्र करें। और यह तकलीफ बाद में आपके हक में बेहतर साबित होगी, चाहे बज़ाहिर वो आपके लिए नुकसानदेह महसूस हो।